السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. یہ سورہ انعام کی آیات میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس میں جو پہلی آیت تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باندھے اور او کذب بآیاتہ یا اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائے. انہ لا یفلح الظالمون. اس قسم کے ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. اس آیت کا جو پہلا حصہ تھا تقریباً 3-4 ہفتے پہلے، چونکہ جو ترتیب سے ہم آ رہے ہیں اس میں درمیان میں بعض ساتھیوں کی خواہش پر حج کے موضوع پر گفتگو ہوئی تھی، تو وہ سلسلہ منقطع ہو گیا تھا. تو اس آیت کے پہلے حصے پر گفتگو ہوئی تھی اور وہ حصہ پہلا یہ تھا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باندھے. اور اس والے سے گفتگو ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باندھنا ایک مسلمان تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کوئی بات کہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بیان فرمائی ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو منسوخ کرے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ نادانی میں ہم یہ بات کر لیتے ہیں، اس قسم کی باتیں ہو جاتی ہیں. لیکن عمومی طور پر اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باندھنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں، جیسے کہ میں نے مختصر سا میں آپ کو یاد دہانی کرا دوں گا. پہلی چیز میں نے بتائی تھی کہ وہ جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے آپ کو نبی قرار دیتے ہیں، اور دنیا میں تاریخ میں ایسے چلے آ رہے ہیں. ابھی موجودہ دور میں بھی ایسے وہ لوگ ہیں کہ جن کے پیروکار یہاں بھی ہوتے ہیں، دوسری جگہوں پر بھی ہوتے ہیں. تو اب وہ شخص جس پر اللہ تعالیٰ وحی نازل نہیں فرماتا اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھ پر وحی آ رہی ہے، تو اس سے بڑا جھوٹا بہتان تو کچھ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ پر. پھر اسی طرح میں نے یہ بات بھی بتائی تھی کہ کوئی شرعی مسئلہ پیش آ جاتا ہے، کوئی کسی شرعی مسئلے میں علم اور تحقیق کے بغیر اس کا فتویٰ دینا، اس کا فیصلہ سنانا کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے، یہ اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھنا ہے. اور یہ عام طور پر ہمارے ماحول میں ہوتا ہے. بعض لوگ نادانی میں اگر آپس میں بیٹھے ہیں، لوگ گفتگو ہو رہی ہے، تو وہ اگر کوئی مسئلہ اٹھ جائے تو وہ انجانے میں کہہ دیتے ہیں کہ جی کہ نہیں یہ تو غلط ہے، یہ تو حرام ہے، یا یہ کہ یہ جائز ہے. یہ کہنا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جائز ہے یا اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا. تو ظاہر ہے کہ جی کہ یہ وہ چیز جو ہمیں اس کا علم نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ پر ہم بہتان باندھ رہے ہیں. تو اس معاملے میں ہمیں بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی معاملے میں بغیر علم کے، بغیر تحقیق کے، چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ عوام، عامت الناس کے لیے تو بہت زیادہ یعنی انتہائی سنجیدگی اس میں چاہیے ان کو،
اور علماء کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ ہر معاملے میں ہر سوال کا جواب دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہ رکھیں کہ کوئی عالم یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ہر چیز جانتا ہوں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی عالم یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے ہر چیز کا علم ہے تو وہ جاہل ہے، وہ جاہل ہے حقیقت میں۔ تو اس لیے اس معاملے میں ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھنے کی جزاک اللہ خیر ایک شکل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ صفت یا وہ چیز منسوب کی جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے نہیں رکھی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد، اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا ماننا۔ یہ بہت بڑی گستاخی ہے، بہت بڑا بہتان ہے نا اللہ تعالیٰ کا، بہت بڑا بہتان۔ پھر اسی طرح آخری چیز جو میں نے بتائی تھی 3-4 ہفتے پہلے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی ایسی بات کو منسوب کر دینا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہ فرمائی، اور اس کے بارے میں ہمیں قطعی طور پر علم نہ ہو، یا علم ہو بھی لیکن وہ مشکوک ہو، اس میں شک ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نہیں فرمایا۔ اور پھر جب ہم یہ کہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ہمیں خود پوری طرح یقین نہیں ہے کہ اس نے فرمایا کہ نہیں فرمایا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باندھنے کے مترادف ہے۔ وہ کیوں اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان؟ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو بھی بات کہتے شرعی امور شریعت کے حوالے سے آپ اپنی طرف سے نہیں کہتے تھے، الا وحی یوحا، رسول ہم جو بھی فرماتے وہ وحی کی روشنی میں فرماتے تھے۔ تو اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات منسوب کرنا کسی شرعی معاملے میں اور ہمیں اس کا قطع علم نہیں ہے تو گویا ہم اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر۔ اس معاملے میں ہم بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، خاص طور پر جیسے کہ میں نے پچھلی دفعہ اس حوالے سے تفصیلاً بیان کیا تھا کہ جو ضعیف احادیث ہوتی ہیں اور موضوع احادیث ہوتی ہیں، ہمارے ہاں ان کا عام چلن ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اگر ہم اس کو حدیث کہہ کر آگے بڑھائیں تو لوگوں میں تھوڑا سا تقدس پیدا ہوگا اس کا، اور پھر وہ اس پر عمل کرنے لگیں گے۔ دیکھیں پچھلے ماضی میں بھی جو ہے نا ایسے ہی ہوا ہے، جتنی بھی حدیثیں کھڑی گئی ہیں نا اس کے پیچھے ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اگر میں کہوں کہ یہ میری اپنی رائے ہے تو لوگ شاید دلچسپی سے نہ سنیں، لیکن جب میں یہ کہوں کہ حضور نے فرمایا ہے تو لوگ دلچسپی سے سنیں گے اور ان کو ترغیب ملے گی۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ موضوع احادیث میں جو سب سے زیادہ احادیث ہیں جس ٹاپک پر، وہ ہیں فضائل پر۔ فضائل پر مطلب یہ کہ لوگوں میں دین کی اور نیکی کی ترغیب دلانا، مقصد تو نیک ہے لیکن راستہ غلط ہے۔ دین کی ترغیب، دین کی طرف لوگوں کو بلانے اور نیکی کی طرف لوگوں کو بلانے کے بہت سارے راستے رسول یہ بیان فرمائے ہیں، ہمیں اپنی طرف سے اس میں کسی اضافے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہاں تک گفتگو ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس آیت کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ او کذب بآیاتہ انہ لا یفلح الظالمون، یا وہ شخص کس قدر بڑا ظالم ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھتا ہے، یا دوسرا اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے کی 2-3 شکلیں ہیں میرے دوستوں۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کو ہم بھی خود اپنے طور پہ سمجھتے ہیں کہ میں نے کبھی اللہ تعالیٰ کی کسی آیت کو جھٹلایا نہیں، لیکن ہم اس میں وہ لوگ کفار قریش وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، یہودی اور نصارہ وہ جھٹلاتے ہیں، اور مسلمان بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے کا معنی یہ ہے کہ قرآن مجید میں جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے ان باتوں کو نہ ماننا، اور جس عقیدے کی تعلیم دی گئی ہے اس عقیدے کو نہ ماننا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ خاتم النبیین، نبیوں کے خاتم ہیں، یعنی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔
اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ ممکن ہے کہ رسول آ جائے، نبی آ جائے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیت کو جھٹلا رہا، واضح طور پر جھٹلا رہا۔ پھر اسی طرح دوسری شکل جو ہے وہ یہ کہ آیت جو ہے نا، لفظ آیت یہ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ لفظ آیت ایک تو ورس ہے نا، قرآن کی آیت، قرآن کا ورس، اس کو بھی آیت کہتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ہاتھوں جو معجزات بھیجے تھے، جو معجزات دکھائے تھے، معجزات کو بھی آیت سے تعبیر کیا جاتا ہے، معجزے کو بھی آیت کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، کہ جب کبھی کوئی معجزہ ان کو دکھایا جاتا تو وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو یہاں پر یہی ہے کہ، اور معجزہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، معجزہ وہ ہوتا ہے کہ وہ عمل جو دنیا میں کوئی انسان نہیں کر سکتا، اور ایسا عمل اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے ہاتھوں دکھاتا ہے، اپنے رسول کے ہاتھوں دکھاتا ہے۔ مثال کے طور پر چاند کا شق ہو جانا، چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں یہ دکھایا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اور اس کی کئی ثبوت ہیں، دلائل موجود ہیں۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہو سکتا ہے پھر جا کے دوبارہ مل سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا رہا۔ سورۃ القمر میں اللہ فرماتے ہیں کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ چکی ہے اور چاند دو ٹکڑوں میں پھٹ گیا ہے۔ اب یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کے قریب کی علامت ہے کہ چاند دو ٹکڑوں میں پھٹے گا، لیکن مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ وانشق القمر کا معنی یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جو معجزہ رونما ہوا تھا اس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب، یہ قیامت قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں دکھا دیا۔ اب اس میں کوئی شک کرے گا تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی آیت کو جھٹلا رہا۔ تو اسی طرح یہ واقع معراج ہے، دیکھیں واقع معراج، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مسجد اقصی تشریف لے گئے، اور مسجد اقصی سے جبریل علیہ السلام آپ کو ساتوں آسمانوں اور جنت اور جہنم کی سیر کرانے کے لے گئے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ پر سورہ بقرہ کی آخری دو آیات نازل فرمائیں، وہاں پر نماز آپ کے اوپر اور آپ کی امت پر فرض کی گئی، 5 وقت کی نمازیں۔ تو یہ سارے کا سارا واقعہ، اب ہمارے بہت سارے اپنے آپ کو دانش مند تصور کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کہاں کا ایسا واقعہ ہو سکتا ہے کہ آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں آج کے سائنسی دور میں، کہ کوئی نکلے عشاء کے بعد اور وہ فلسطین پہنچ جائے، جہاں پہنچنے کے لیے اس زمانے میں 2 ہفتے سے زیادہ لگ جاتے تھے صرف جانے کے لیے ون وے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ فجر سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس پہنچ گئے۔ ایک تو یہ بات، پھر وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پر چلے جانا اور وہاں انبیاء سے ملنا، یہ تمام کی تمام چیزیں، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہمارے اپنے مسلمان انکار کرتے ہیں، اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو قرآن مجید کی آیات کا انکار کر رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا نا، سورہ اسراء کی پہلی آیات ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، ذرا ان آیات کے الفاظ کو دیکھیے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سبحان سبحان، جب اللہ تعالیٰ کوئی انسانوں کی نظر میں ناممکن کام سامنے لاتا ہے نا، اس موقع پر سبحان کا استعمال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام نقائص سے پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ، راتوں رات بندے کو اپنے لے گیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اپنے بندے کو، اب یہاں من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور مسجد اقصی آپ تو جانتے ہیں فلسطین میں، کیا اس آیت کو جھٹلایا جا سکتا ہے؟ جھٹلانے والا اب اس کا کیا حشر ہوگا ہم نہیں جانتے۔
تو اب نادانی میں یا اپنی دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کس طرح یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، قرآن مجید کے معاملے میں شک نہیں کرنا چاہیے، آپ پورا پکا یقین رکھیں۔ ہاں، ہمیں اس بات کا حق حاصل ہے کہ اگر قرآن کی کوئی آیت ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن پہلے اس پر ایمان رہے، ایمان رہنا چاہیے اس کا۔ اب یہاں تک تو بعض لوگ تو بالکل انکار کرتے ہیں، اور بعض لوگ اس کی تعبیر بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو معراج کا واقعہ پیش آیا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ہوا تھا۔ خواب میں آپ مسجد اقصی تشریف لے گئے تھے اور خواب میں آپ نے جنت اور جہنم کی سیر کی۔ میرے دوستو، یہ بات بھی ایک بڑی تعویل ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں لفظ عبد استعمال فرمایا۔ عبد بندے کو کہتے ہیں نا عبد، اور عبد کا معنی ہوتا ہے کہ ایک ایسی شخصیت کہ جس کا اپنا جسم بھی ہو، روح بھی ہو، اسی کو عبد کہیں گے نا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبد کا لفظ استعمال کیا یہاں پر۔ اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا، اسرا بعبدہ۔ تو واضح طور پر یہاں یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خواب واب نہیں دیکھا تھا معراج کا۔ آپ بدفس نفیس آپ تشریف لے گئے تھے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب یہ چیز ہمارے ذہنوں میں آنی چاہیے۔ ابھی دیکھیں نا، مشرکین مکہ نے کیا کیا تھا؟ وہ جب واپس تشریف لائے، آپ نے ان کو واقعہ بیان کیا، کیا انہوں نے تصدیق کی؟ نہیں کی، وہ جھٹلانے لگے آپ، بلکہ یعنی انہوں نے مذاق بھی اڑانا شروع کر دیا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ جھٹلانے لگے تھے کہ وہ جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے جسم اور اپنی روح کے ساتھ اور بیداری کی حالت میں مسجد اقصی گیا تھا۔ اگر وہ یہ سمجھتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب بیان کر رہے ہیں تو اس میں تردید کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ خواب کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، کوئی شخص، تو اس میں تردید نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے تردید کی ہے اس لیے کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میں اپنے جسم اور اپنی روح کے ساتھ اور بیداری کی حالت میں گیا۔ اسی طرح اور کئی معجزات ہیں، جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کرنا، آپ کے سینے مبارک کو بچپن میں۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ کس طرح ناممکن ہے، جب آپ بچپن میں وہاں پر جب حلیمہ سعدیہ کے پاس آپ تھے تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ کے سینے کو دھویا تھا، صاف کیا تھا، اس پر ہمارا پورا یقین ہونا چاہیے۔ تو یہ اسی میں یہ بھی آتا ہے کہ آیات کو جھٹلانا۔ تو اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن مجید میں جو بات بتائی گئی ہے اس پہ کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ رسول یہ بیان فرمایا کہ قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا۔ قل سبحان ربی، اللہ تعالیٰ تمام نقائص سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ هل كنت الا بشر رسولا، میں تو صرف ایک اللہ کا رسول ہوں اور انسان، صرف اللہ تعالیٰ کا میں بندہ ہوں اور انسان ہوں اور رسول ہوں۔ پھر اور کئی مقامات پر حضور نے یہ بات، اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی۔ یہ واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، نورانی مخلوق نہیں تھے۔ اب اگر کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نورانی مخلوق ثابت کرنا چاہے تو وہ شخص بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا رہا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا۔ تو میرے حال یہ وہ شکلیں ہیں جن کے ذریعے لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کو کی تکذیب کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے آئیے، آج کی آیت نمبر 22 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون۔ جب ہم ان لوگوں کو جو اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا کرتے تھے، جب وہ اٹھائے جائیں گے تو ہم ان سے کہیں گے کہ لاؤ تم اپنے وہ شریک جن کو تم میرے ساتھ شریک کیا کرتے تھے میری عبادت میں، میری صفات میں، میرے اپنے اعمال میں۔ کہاں ہیں وہ لوگ؟ کہاں ہیں وہ؟ ان کو بلاؤ۔
جن کو تمہارا زعم تھا کہ وہ میرے ساتھ شریک ہیں۔ میرے دوستو، یہ مکے کے مشرکین ہی کے حوالے سے بات نہیں کی گئی۔ قرآن مجید جب ایڈریس کرتا ہے نا تو یہ تاریخی طور پر نہیں بتاتا کہ دیکھیے ان میں کیا کیا شرکیہ اعمال تھے یا کچھ، بلکہ یہ ہمیں مخاطب کرتا ہے۔ وہ یہ کہ ہم نے بھی اپنا جائزہ لینا ہے کہ مشرکین مکہ میں جس قسم کے شرکیہ اعمال پائے جاتے تھے اور جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مشرک اور کافر قرار دیا تھا، کہیں انجانے میں ہمارے اندر بھی یہ اعمال تو نہیں، تاکہ ہم اپنے آپ کو اس سے بچائیں۔ کہیں ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی عبادت میں، اس کی صفات میں، اس کے اسماء میں کسی کو شریک کرتے ہیں جس طرح مشرکین مکہ کرتے تھے۔ اور میرے دوستو، یہ حد تلخ حقیقت ہے کہ ہمارے اندر بھی وہ تمام شرکیہ اعمال پائے جاتے ہیں، تمام نہیں لیکن کچھ نہ کچھ پائے جاتے ہیں۔ اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کیا بار بار آپ توحید پر کہتے ہیں، توحید پر کہتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ میرے دوستو، اگر ہمارا عقیدہ درست ہوگا تو سب کچھ درست ہوگا۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہوگا نا تو سب کچھ بیکار ہے، سب کچھ بیکار ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، اب اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں رہے گا کہ اللہ میں نہیں جانتا تھا، کیونکہ قرآن مجید سارے کا سارا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث پوری طرح اس بات پر واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، اللہ تعالیٰ واحد، قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ یکتا ہے، قل هو اللہ احد۔ ساری اب آپ دیکھیں گے کہ وحدانیت اس ایک جملے میں سمٹ گئی۔ یہ اصل توحید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار۔ اب یہاں پر اب اسی طرح جو کلمہ شہادت ہم پڑھتے ہیں میرے دوستو، کلمہ شہادت بھی ایک چھوٹا سا ہے، لا الہ الا اللہ، اور اس کلمہ شہادت کی بنیاد پر ہمارا عقیدہ بنتا ہے اور بگڑتا ہے، اسی کی بنیاد پر۔ جب ایک بندہ کلمہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کو یہی کلمہ پڑھنا پڑتا ہے، لیکن یہ جو کلمہ ہے اس کو سوچنا بھی چاہیے، اس کو سمجھنا بھی چاہیے، اور اسی کی بنیاد پر چونکہ ہمارا عقیدہ بنتا ہے تو ہمارا عقیدہ اس وقت تک درست نہیں ہوگا جب تک کہ اس میں دو چیزیں نہ پائی جائیں۔ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک یہ نفی کامل، یعنی ایک چیز کو آپ بالکل نگیٹ کریں پہلے، اور پھر دوسرے کے بعد اثبات یعنی افرمیشن، اثبات۔ یہ دونوں چیزیں مل کر صحیح عقیدہ بنتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کی یہی معنی ہے۔ جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، لا الہ، ساری کائنات میں کوئی ہستی ایسی نہیں ہے کہ جو عبادت کے لائق، نگیٹ، بالکل نفی کرتے ہیں ہم، سب سے پہلے پوری طرح نفی کر دیتے ہیں۔ ساری کائنات میں کوئی ہستی نہیں ہے، چاہے وہ رسول ہو، چاہے وہ فرشتے ہو، چاہے وہ جن ہو، چاہے کوئی ہو، کہ جس کی عبادت کی جا سکے۔ پھر اس کے بعد ہم اس کو اس بات کرتے ہیں اس کا کہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ۔ میرے دوستو، یہ عقیدے کو سمجھنے کے لیے یہ بہترین کلمہ ہے، بشرطے کہ کلمے کے معنی کو ہم جانیں نا۔ عام طور پر ہم لوگ، عام طور پر جو سادہ لوگ ہوتے ہیں وہ کلمے کے معنی کو نہیں جانتے۔ آپ پوچھیے ان سے یہ لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہے؟ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے معنی ہے کہ اللہ ایک ہے۔ یہ بالکل غلط معنی ہے۔ اللہ ایک نہیں ہے، اللہ ایک ہے صرف نہیں۔ اللہ ایک ہے مطلب اس کا مطلب ہے کہ کوئی دوسرا بھی ہو سکتا ہے، کوئی دوسرا بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں یہ کہنا پڑے گا کہ صرف اور صرف اللہ ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ عربی میں مثال دی جاتی ہے کہ جیسے اگر آپ کہتے ہیں کسی کے بارے میں کہ زید کھڑا ہو گیا یا زید مسجد میں داخل ہوا، تو اس کا معنی کیا ہوگا کہ زید مسجد میں داخل ہوا لیکن زید کے ساتھ دوسرے لوگ بھی داخل ہوئے ہوں گے۔ اب دوسرا جملہ وہ یہ ہوتا ہے اس کا
کہ مسجد میں سوائے زید کے کوئی داخل نہیں ہوا، سوائے زید کے کوئی داخل نہیں ہوا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ صرف زید داخل ہوا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ بھی یہی ہے، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب اگر کلمہ کو نہ جانے تو پھر اللہ کے علاوہ ہم کوئی معبود بنا لیتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں یہ آیت ماشاءاللہ اس سے پہلے بھی شاید میں نے ذکر کی تھی، بہت اہم آیت ہے۔ آیت کا ایک ٹکڑا ہے، سمجھیے، فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا۔ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو شخص بھی طاغوت کا انکار کرے گا، طاغوت کا انکار کرے گا پھر اللہ پر ایمان لائے گا، تو اس نے اس کڑے کو مضبوطی سے تھام لیا، اس کڑے کو مضبوطی سے تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، العروۃ الوثقیٰ۔ اس میں بھی وہی مفہوم ہے۔ دیکھیں، یہ مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے پہلے ہمیں انکار کرنا پڑتا ہے، پہلے انکار کرنا پڑتا ہے آپ، یعنی پہلے کفر کرنا پڑتا ہے۔ سمجھیے، قرآن مجید کی آیت کے الفاظ میں دہرا رہا ہوں، فَمَن يَكْفُرْ، جو شخص کفر کرے گا، بالطاغوت، طاغوت کا انکار کرے گا، طاغوت کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پھر اس کے بعد اللہ پر ایمان لائے گا، تو اس کا ایمان مضبوط ایمان ہے، وہ متزلزل نہیں ہوگا۔ اب یہ طاغوت کیا ہوتا ہے؟ طاغوت ہر وہ چیز اللہ تعالیٰ کے سوا جس کی عبادت کی جائے، ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کی جائے، چاہے وہ جن ہو، شیطان ہو، فرشتے ہوں، رسول ہوں، یا اولیاء ہوں، ان کی قبریں ہوں، یا پہاڑ ہوں، یہ تمام کی تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، چاند، سورج، ستارے، جن کی بھی عبادت، جن کو سمجھیں گے ہمیں کہ ہم عبادت کے لائق ہیں یہ، تو وہ طاغوت بن جاتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک چیز مستثنیٰ ہے، جیسے کہ علماء نے بیان کیا ہے کہ اب جیسے مثال کے طور ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی قبر کے آگے جا کے سجدہ کر رہا ہے، اس سے مانگ رہا ہے، تو یقیناً یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہے، اللہ کے ساتھ شریک بنانا ہے۔ لیکن اس وقت تک ہم اس قبر کو طاغوت نہیں کہیں گے جب تک کہ یہ ثابت نہ ہو جائے کہ جو اس قبر کے اندر ہے وہ اپنی زندگی میں لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلاتا رہا۔ لیکن کوئی نیک آدمی ہے، ساری زندگی انہوں نے توحید کی دعوت دی ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے، لیکن ان کے مرنے کے بعد لوگوں نے ان کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیا، تو اس قبر کو ہم طاغوت نہیں کہیں۔ اب ایسے کئی اولیاء ہیں، کئی صلحاء گزرے ہیں، نیک لوگ گزرے ہیں، آج جیسے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ، ان کی قبر وہ مأوا اور ملجا بنی ہوئی ہے نا ساری۔ شیخ عبدالقادر جیلانی نے اپنی ساری زندگی توحید کی تبلیغ کرتے گزار دی، تو ان کی قبر کو، ان کی مزار کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ طاغوت ہے۔ یہ ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیے کہ طاغوت کس کو کہتے ہیں۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ اب اگر اس قسم کی کوئی چیز ہو تو ہم بھی اس میں شامل ہیں میرے دوست، ہم بھی اس میں شامل ہیں، مختلف قسم کی ہم شرک کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک اور چیز جو ذہن میں رہنی چاہیے وہ یہ کہ ان تمام آیات، ان تمام دلائل کے باوجود اگر ہم شرک کر رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آبا و اجداد کی تقلید، ہم اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اور اسی طرح جہالت، دین سے ناواقفی، اور اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے جس حالت میں ہیں ہم کمفرٹیبل ہیں، ہمیں نہ چھیڑیں، ٹھیک ہے، جیسے بھی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے بھی ہم روزے رکھ رہے ہیں، جیسے بھی ہم کام کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے کافی ہے، اس کے لیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، نادانی اور جہالت یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں نا، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ عبادت کہتے ہیں نماز اور روزے کو، نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا، حج کرنا، اسی کو عبادت قرار دیا جاتا ہے، جبکہ غلط فہمی یہ ہے کہ یہ صرف یہی عبادت نہیں ہے، عبادت یہ بھی ہے۔ دیکھیے میں مثال دیتا ہوں آپ کو، اگر ایک شخص کسی قبر کے سامنے جا کر اس طرح ٹھہر جائے، قیام کرے، ہاتھ باندھ کر ادب کے ساتھ، بالکل
انتہائی عاجزی کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ اس قبر کے سامنے کھڑا ہو جائے، جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، یا اس قبر کا طواف کرنا شروع کر دے، یا اس قبر کو سجدہ کرنا شروع کر دے، یا اس قبر صاحب قبر سے اپنی حاجتیں پیش کرے، صاحب قبر سے اپنی مدد مانگے، اپنی مشکلات کو آسان کرنے کی دعا کرے، یہ بھی عبادت ہے نا؟ جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نماز میں پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ، پورے ادب کے ساتھ، اگر ہم کسی اور کے سامنے ایسے کھڑے ہوں تو یقیناً اس کا شمار بھی عبادت میں ہوتا ہے۔ اور ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر رہے ہیں۔ اسی طرح نظر و نیاز ہے، ہمارے ہاں نیاز دی جاتی ہے نا، نیاز کے معاملے میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ایک عبادت کی قسم ہے نیاز دینا، نظر دینا۔ یعنی مثال کے طور پر ہم یہ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں اگر یہ امتحان میں نے پاس کر لیا تو تیرے راستے میں ایک بکرا ذبح کروں گا یا اتنے پیسے خرچ کروں گا۔ لیکن اس کے بجائے اگر کوئی یہ وعدہ کرے کسی صاحب قبر سے، کسی پیر سے، کسی جن سے، شیطان سے، کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو فلاں شیخ یا فلاں پیر کے نام پر میں دیکھ پکاؤں گا، تو یہ بھی شرک ہو گیا۔ اس لیے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے لیے مختص ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ اسی طرح قربانی کرنا ہے، قربانی کرنا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میری نمازیں، میری قربانیاں، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قربانی کرے گا، من ذبح لغیر اللہ فقد اشرک، حضور فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے قربانی کی، لاکھ وہ بسم اللہ پڑھ لیں۔ بات ذہن میں رکھیے، اگر لاکھ بسم اللہ پڑھ کے قربانی کرتا ہے لیکن اس سے اس قربانی کی نیت یہ کی ہے اس نے کہ فلاں شیخ کے لیے، فلاں صاحب قبر کے لیے، تو اس نے ذبح لغیر اللہ میں آ جاتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اس نے ذبح کیا۔ اور ایک اور حدیث میں آپ فرمایا کہ دیکھیں لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، صحیح مسلم کی حدیث آتی ہے کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کیا تو اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں میرے ساتھ میں دوستو، جسے دعا کرنا ہے، دعا کرنے میں بھی اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی صاحب قبر کے سامنے جا کے دعا کرے، یقیناً یہ بھی عبادت ہے۔ دعا والعبادت، دعا عبادت ہے، اور یہ دعا صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں ہو سکتی۔ پھر ساتھ تین چیزیں ہیں، دیکھیے یہ ذہن میں رکھیے کہ استعانہ، استعاذہ، استغاثہ، یہ کہتے ہیں۔ استعانہ کہتے ہیں کہ مدد طلب کرنا، استغاثہ کسی کی یعنی یوں سمجھیے کہ ریفیوج میں آنا، کسی کے پناہ میں آنا، استغاثہ کسی کے ذریعے اپنے آپ کو کسی مصیبت سے بچانا۔ یہ تینوں شکلیں جائز بھی ہیں، ناجائز بھی ہیں۔ استعانہ مدد طلب کرنا، مدد طلب کرنے میں یہ ایک اصول ہے، دیکھیے اصول ایک یہ ہے کہ فوق الاسباب ہے یا تحت الاسباب۔ ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں نا وہ تحت الاسباب ہے۔ تحت الاسباب کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو اس بھوک کو مٹانے کا ذریعہ کہ آپ نے کھانا کھانا، یہ ذریعہ ہے نہیں۔ پیاس لگی ہے تو آپ نے پانی پینا ہے، وہ پیاس کو مٹانے کا ذریعہ، یہ سبب ہے، سبب ہے۔ یہ ہم تحت الاسباب میں، تو تحت الاسباب کے تحت آپ کسی سے بھی مدد مانگیے، کسی کی پناہ میں آئیے، یا کسی سے اپنی مصیبت میں مدد مانگیے، اپنی مصیبت کو آسان کرنے کے لیے ان سے مدد مانگی، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہی چیز اگر کوئی مسلمان فوق الاسباب یعنی سبب کے بغیر مدد مانگتا ہے، ایک مسلمان یہاں بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنے ملکوں میں کسی صاحب مزار سے یہ مراد مانگ رہا ہے کہ میری بگڑی بنا دو، میری مشکل آسان کر دو، یہ فوق الاسباب ہے نہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مانگا نہیں جا سکتا۔ فوق الاسباب میں نے اس سے پہلے واقعہ شاید بیان کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ
علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ وہ یہ واقعہ بیان کرتے تھے کہ مکۃ المکرمہ میں حج کے موقع پر انہوں نے خود ایک پاکستانی ساتھی کو دیکھا کہ وہ حج پہ آیا ہوا تھا، تو وہ انہوں نے بعد میں اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ میں بیمار ہو گیا. تو وہ فون بوتھ ہوتے تھے اس زمانے میں نا، وہ لائن سے لگے ہوتے تھے باہر، موبائل کا دور نہیں تھا، تو ایک فون بوتھ پر کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کے سامنے بالکل وہ اونچی اونچی آواز سے اپنے گھر والوں سے بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کہ آپ جا کے نا داتا دربار پہ میرے نام سے یہ دیکھ چڑھا دو اور یہ ان سے یہ کہہ دو، یہ کہہ دو، وہ کہہ دو، اس قسم کی چیز. تو یہ بھی شاید فون کے انتظار میں تھے. بہرحال تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، کہنے لگا کہ بس بیمار ہو گیا ہوں میں اور صحت نہیں ہو رہی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ داتا دربار سے مجھے صحت مل جائے. اب آپ دیکھیے کہ یہ وہ چیز ہے جو فوق الاسباب ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. لیکن جب انسان کی عقل بند ہو جائے نا، کعبۃ اللہ اللہ تعالیٰ کا گھر سامنے ہے، اس کو بھول کے وہ داتا دربار سے مانگ رہا ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے. اسی طرح دوسروں سے مدد طلب کرنا، دوسروں کی پناہ میں آنا. یقیناً آپ دوسروں کی پناہ میں آ سکتے ہیں تحت الاسباب کے تحت، لیکن فوق الاسباب کے تحت نہیں. اسی طرح کسی مصیبت سے بچنے کے لیے کسی کا سہارا لینا، یہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ تینوں چیزیں فوق الاسباب ہو تو سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی اور کے ساتھ یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. جو آخری چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں اس پر ختم کرتا ہوں میں، کہ آپ دیکھا کہ سورۃ الانعام میں آگے یہ آیات آ رہی ہیں. آگے کی آیات میں تقریباً میرے خیال سے آیت نمبر 83 سے لے کر 87 تک ہے یہ، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی جگہ پر تقریباً 18 انبیاء اور رسل کے ناموں کا ذکر کیا. 18 انبیاء اور رسل ایک ساتھ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے بارے میں کہ یہ وہ ہیں جن کو ہم نے چوز کر لیا ہے، جن کو ہم نے ساری دنیا پر فضیلت عطا فرمائی. اور پھر آخر میں فرمایا کہ وَلَئِنْ أَشْرَكُوا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُهُمْ. اگر یہ لوگ بھی جو انبیاء ہیں نا، کہ اگر یہ لوگ بھی کوئی شرک کریں، اگر یہ لوگ بھی شرک کریں تو ہم ان کے سارے اعمال کو ضائع کر دیں گے. انبیاء اور رسل ہے میرے سے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ شرک ایک ایسا عظیم جرم ہے. یقیناً انبیاء اور رسل سے تو یہ سرزد نہیں ہو سکتا، لیکن اس کی قباحت کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسل کی مثال دی ہے کہ اگر ان سے بھی یہ کام ہوتا ہے شرک کا تو ہم ان کو کبھی معاف نہیں کریں گے، ان کے سارے اعمال کو ضائع کر دیں گے. وہ سارے انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد تو میں دوستو ہماری حیثیت کیا ہے؟ تو ہمیں اس کو اتنا زیادہ یعنی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحیح حدیث آتی ہے صحیح الجامع کی، شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. اس نے حضرت ابو بکر کو فرمایا کہ یا ابا بکر والذی نفسی بیدی الشرک اخفی من نبیب النمل. اے ابو بکر، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جو شرک ہے وہ چونٹی جو رینگتی ہے اس سے کہیں زیادہ خفیہ انداز میں ہمارے اندر آ جاتا ہے. چونٹی کا رینگنا محسوس نہیں کر سکتے نا، لیکن اس سے زیادہ خفیہ انداز میں شرک ہمارے اندر آ جاتا ہے اور ہم محسوس بھی نہیں کر پاتے. بہت سارے شرک کے اعمال کر سکتے. اس موقع میں حضور نے فرمایا الا ادلک علی شیء اذا فعلتہ ذهب عنک قلیلہ وکثیرہ. میں تمہیں ایک اس کا حل بتاتا ہوں، اگر تم وہ کرو تو تم سے چھوٹا شرک بڑا شرک سب ختم ہو جائے گا. اور وہ کیا ہے؟ آپ نے ان کو دعا یہ سکھائی، قل اللہم انی اعوذ بک، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم. اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے تیرے ساتھ شرک کروں، اور جس کو میں جانتا ہوں کہ یہ شرک ہے، جانتے بوجھتے میں شرک کروں. اللہ میں اس شرک کرنے سے اپنے آپ کو تیری پناہ میں لانا چاہتا ہوں. پھر وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ، اور اس شرک سے کہ گناہ سے میں تیری بخشش طلب کرتا ہوں
جس کا مجھے علم نہیں، جس کا مجھے علم نہیں، میں نے لا علمی میں شرک کیا ہو. تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ حضرت ابو بکر صدیق نے ہمیں دعا سکھائی تھی. اس کا معنی یہ ہے کہ یہ دعا ہم سب کو یاد کرنی چاہیے اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ شرکی اعمال سے اپنے آپ کو اسی طرح بچائے رکھیں جس طرح قرآن حدیث میں بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی جی قربانی کے حوالے سے جی جی جن خواتین کے پاس نصاب سے زیادہ سونا ہے لیکن وہ کماتی نہیں ہے، کیش کوئی نہیں ہے ہاتھ، ان کے لیے قربانی کے کیا احکامات ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی ہر فرد پر واجب نہیں ہے. قربانی صرف گھر کے جو ہیڈ ہوتے ہیں ان پر واجب ہے. اگر وہ اپنی طرف سے قربانی کر دے تو ساری فیملی کی طرف سے ہو جائے گی. اب اس کے بعد اگر ان کے اپنے شوہر وہ قربانی نہیں کر پا رہے تو اب ایسے موقع پر اگر ان کے پاس کیش نہیں ہے تو ان کو چاہیے، جیسے کہ آج کل کے علماء نے بھی یہ کہا ہے کہ تمہارے پاس اگر نہیں ہے تو تم قرض لے کے قربانی کرو تاکہ تم بعد میں اس کو ادا کر دو. یعنی تمہارے اندر اگر اتنی استطاعت ہے کہ موجودہ حالات میں تمہارے پاس کیش نہیں ہے تو تم دوسروں سے قرض لو، قرض لے کے ادا کرو، بشرطے کہ اس گھر میں کوئی قربانی دینے والا نہ ہو. اگر کوئی قربانی دینے والے ہیں جو صاحب البیت ہیں، جو گھر کے بڑے ہیں، پھر اس کے بعد بھی اگر کوئی اور بیٹے بیٹیاں کوئی قربانی دینا چاہتی ہیں تو دے سکتی ہیں، لیکن ایک قربانی ایک گھر کی طرف سے کافی ہے انشاءاللہ. جیسے کہ معراج کے واقعے میں وہ جو جہنم کے کچھ حصے دکھائے گئے تھے، اس کے اوپر جو عورتوں والا حصہ دکھایا گیا جس میں عورتیں زیادہ تھیں، تو اس کے اوپر آج کل کی کچھ خواتین اعتراض کر رہی ہیں کہ قیامت تو آئی نہیں تو وہ کیسے دکھا دیا گیا ہے، جس میں خواتین تھیں اور پوچھا گیا کہ یہ خواتین کیا ہیں، انہوں نے بتایا کہ یہ اپنے شوہروں سے حق نہیں بولتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ دیکھنا، یہی وہ ہوتے ہیں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین نہیں رکھتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم یقین دینا تھا اور اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے وہ سارے مناظر بتائے جو قیامت کے بعد پیش آنے والے ہیں. یہ نہیں کہ وہاں پہلے سے لوگ ہوتے تھے، وہ مناظر امتثالی طور پر وہ دکھائے گئے جو قیامت کے بعد پیش آنے والے ہیں. تمام کے تمام جو واقعات ہیں نا، کہ جنت کے لوگوں کا ذکر، جہنم کے لوگوں کا ذکر، جو کچھ بھی آتا ہے وہ اسی انداز میں ہے. کسی نے پوچھا ہے کہ احرام میں سکر کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ بہت نہیں، احرام میں نہیں، ہر موقع میں سکر نہیں کیا جا سکتا، صرف احرام میں نہیں. احرام ہی کیا، احرام کیا. مگر بہرحال یعنی احرام کا اپنا تقدس ہے، اس میں کوئی ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے کہ اس کی بے حرمتی ہوتی ہو. ظاہر ہے کہ یہ سگریٹ عام حالات میں بھی غلط ہے تو احرام کی حالت میں تو اور زیادہ غلط ہے، اس لیے کہ احرام کی حالت میں آپ عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں. عبادت کی حالت میں کوئی کام ایسا نہیں ہونا چاہیے جو اللہ کو ناراض کرنے والا. سر ایک اور چیز تھی جو ابھی آپ بات کر رہے تھے نا کہ قبر کے سامنے اس طرح کھڑے ہونا کہ جیسے جناب آپ عبادت میں کھڑے ہیں، تو نارملی لوگ جب کسی بڑے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ادب سے کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے. یہ بھی ان کے بھی پیروں فکروں کے ان کے سامنے بھی ایسے ہی کھڑے ہوتے ہیں، لیکن سب جیسے گورنمنٹ کے اعلیٰ حکام ہے آ رہے ہیں، آپ بڑے ادب سے ان کے سامنے کھڑے ایسے، تو کیا وہ بھی اسی میں نہیں؟ اس میں فرق ہے، یعنی ایسے بھی ویسے بھی ایسے کھڑے نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو فرق جیسے میں نے کہا نا کہ تحت الاسباب اور فوق الاسباب، اس نیت سے کھڑے ہونا کہ جن کے سامنے، جس قبر کے سامنے میں کھڑا ہوا ہوں وہ مجھے سن رہے ہیں، وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ میری مشکلات کو حل کرنے والے ہیں، وہ میری مدد کرنے والے ہیں، تو پھر یہ غلط عقیدہ ہے. لیکن کسی کے احترام میں اگر آپ کھڑے ہوتے ہیں اور مقصد یہ نہیں کہ ان کو اللہ کے ساتھ شامل کر دیا جائے تو اس میں تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک حد یہ ہوتی ہے کہ جھکنا نہیں چاہیے ان کو، جھک کے ایسے ہاتھ ملاتے نہیں. ہاں یہ بات غلط ہے. اس طرح آپ ٹھہرے ماشاء اللہ ٹھیک سے ٹھہرے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ اکثر دیکھا گیا کہ لوگ جو ہے نا وہ احترام اتنا زیادہ وہ کر جاتے ہیں
کہ جتنا نہیں کرنا چاہیے، جیسے بندہ یہاں بہت ہی زیادہ کرتے ہیں نا وہ اس میں وہ مبالغہ آمیزی ہے. آدھوں کے ذہن میں یہ تو نہیں ہوتا کہ ہم شرک کر رہے ہیں، یہاں لیکن تو یعنی وہ شرک تو نہیں ہے وہ، لیکن بہرحال اس میں وہ تقدس آ جاتا ہے. اس کا بہرحال احتیاط کرنی چاہیے اس معاملے میں. ہاتھ چومنے کا کیا حکم ہے؟ ہاتھ چومنے میں بہرحال کوئی بات نہیں ہے ایسی، چوما جا سکتا ہے انشاءاللہ. لیکن قدم بوسی نہیں ہونی چاہیے. اور کسی کے سامنے احترام کھڑے ہونا، کسی کوئی بندہ آ جائے اس کے لیے کھڑا ہونا، یہ کیسے؟ ہاں اس میں بھی کافی لوگ افراط اور تفریط کا شکار ہیں. افراط اور تفریط کا شکار ہیں وہ اس اعتبار سے کہ کوئی صاحب ماشاءاللہ وہ بہت ہی زیادہ ماشاءاللہ محترم ہے، قابل احترام ہے، اور ہر کوئی ہمارے لیے قابل احترام ہے. اگر کوئی آتے ہیں تو خاص طور پر ان کا استقبال کرنے کے لیے آپ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کریں. جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان صلح کے لیے درمیانی طور پر صلح کرنے والا مقرر کیا تھا صلح صفائی کے لیے، تو جب آئے مدینے وہاں سے یہودیوں کی بستی سے مدینے میں اپنے گدھے پر بیٹھ کے آئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوموا الی سیدکم، کہ تم اپنے سردار کے لیے اٹھو، اس کا استقبال کرو. تو ہونا تو یہی چاہیے. اور یہ معروف چیزوں میں آتا ہے، معروف چیزوں میں ادب اور احترام کے کچھ ضوابط ہوتے ہیں نا ہر جگہ. تو ان میں سے ایک ضابطہ یہ بھی ہے کہ کوئی باہر سے آ رہے ہیں، آپ یہ نہ کریں گے جی کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسے ہی ہاتھ ملا لے رہے ہیں، یہ بے ادبی ہے، بالکل بے ادبی. لیکن یہ بھی نہیں کہ جی کہ کوئی آ رہا ہے تو بس لائن میں کھڑے ہوئے ہیں سارے کے سارے اور پھر ایسے بڑے ادب سے ہاتھ ملا کر، نہیں، ایسے بھی یہ غلط ہے. صرف آپ اٹھیے، نہیں، یہ احترام کا طریقہ ہے، ان سے ملیے، سلام کیجیے، ہاتھ ملائیے، بس کافی ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ. سبحانک اللہم